بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مولانا روم کا سلسلہ ہے، مثنوی رومی کا ذکر ہے، مگر اس سے پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے چاہوں گا کہ جاپان کا ایک قدیمی قصہ ہے، وہ آپ کو سناؤں، آپ سے شیئر کروں۔ اس جاپانی قصے کو پھر مولانا روم سے منسلک کر کے ہم انسانوں کے لیے کیا سبق ہے وہ چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں۔ جاپان میں کہتے ہیں کہ 400 سال قبل ایک گاؤں میں ایک آدمی گزر رہا تھا، بدھ بخشو تھا، مگر کہتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ گزرتے جب شہر کی طرف گیا تو ایک رئیس زادہ جس کا مرتبان تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس رئیس زادے نے اپنے ٹوٹے ہوئے مرتبان کو اپنے گھر کے دروازے سے پھینک دیا۔ اب وہ کرچیاں تو اس کے دروازے سے آگے پڑی ہوئی تھی، تو وہاں سے بدھ بخشو کا اس کا گزر ہوا اور اس نے ایک نظر رئیس زادے کو دور سے دیکھا۔ جب وہ اپنے گھر کی طرف اندر مکمل طور پر چلا گیا تو بدھ بخشو نے اس مرتبان کی کرچیاں اٹھا کر اپنے ساتھ لے لی۔ اس بدھ بخشو کے پاس اب مرتبان کی کرچیاں تھی اور ہاتھ میں ایک سونے کا کڑا تھا جو اس کی متاع زندگی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ایک گاؤں میں گیا، ایک سونار سے ملا اور اسے ایک بات کہی کہ میں آپ کے پاس مفت میں کام کروں گا، آپ کے کام کے صلے میں جو کام میں کروں گا کچھ بھی نہیں لوں گا۔ اب سونار کو کیا چاہیے تھا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں شام کو دکان بند کرتا ہوں، تم رہنا بھی یہیں اور کھانا بھی میرے پاس کھانا، مجھے اس کے سوا اور کیا چاہیے۔ مگر بدھ بخشو نے ایک شرط رکھی کہ جب آپ شام کو دکان بند کر کے چلے جائیں گے تو یہ جو کرچیاں ہیں میں اسے بناؤں گا اور اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو سونار نے کہا اس پر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں اپنا کام کر جاؤں گا، اس کے بعد تم اپنا کام کر لینا۔ اب صبح سے لے کر شام تک بدھ بخشو مفت میں اس کے ساتھ کام کرتا، صرف کھانا اسے ملتا تھا، مگر شام کو جب دکان بند ہوتی تھی سونار کی تو اس مرتبان کو وہ جوڑنے لگتا اور اس کے ہاتھ میں جو سونے کا کڑا تھا اسے آہستہ آہستہ پگھلا کر اس مرتبان میں وہ ڈالتا جاتا تھا۔ ایک ماہ لگ گیا اس بدھ بخشو کو، اس نے وہ مرتبان دوبارہ سے بنا دیا اور اپنے پورے سونے کے کڑے کو پگھلا پگھلا کر اس میں زراعت شامل کر دیے۔ مگر ایک ماہ کے بعد وہ مرتبان اتنا خوبصورت بن گیا کہ اس نے آپ سونار سے اجازت چاہی کہ آپ کی دکان کے اس دراز شیشے میں رکھ دوں اگر اجازت ہو تو۔ اس نے رکھ دیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دوسرے دن جب بازار لگی تو سب مرتبان کو دیکھتے اور رک جاتے، اتنا خوبصورت بدھ بخشو نے وہ مرتبان بنا دیا تھا۔ اب اس مرتبان کی دھوم آہستہ آہستہ گاؤں گاؤں شہروں تک پھیل گئی۔ اب لوگ اس کی منہ مانگے قیمت دینے لگے، مگر بدھ بخشو نے کہا کہ مجھے اسے بیچنا نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ دھوم اتنی چلی گئی کہ اس رئیس زادے کے پاس بات پہنچی جس نے وہ مرتبان توڑ کر باہر پھینک دیا تھا۔ اب سب یہی چاہتے تھے کہ اس مرتبان کو لیں۔ اب ایک وقت آیا کہ بدھ بخشو کو جب ہر طرف سے یہ پریشر پڑا کہ اس کی منہ مانگی قیمت ہمیں دے دو، تو اس نے نیلامی کا اعلان کیا۔ اب بہت سے رئیس زادے آئے اور مرتبان کی قیمت لگانے لگے، مگر وہ رئیس زادہ جس نے وہ مرتبان توڑا تھا بہت شوقین آدمی تھا، اسے بہت پسند آ گیا۔ اس نے جیسے کوئی بولی لگتی وہ اس کے اوپر اٹھا دیتا۔ آہستہ آہستہ کر کر کے سب سے زیادہ قیمت اسی رئیس زادے کی لگی جس نے وہ مرتبان توڑا تھا۔ اب وقت آ گیا، سب نے دیکھا کہ مرتبان کا مالک وہی مالک بنا تھا جس نے توڑ کر پھینکا تھا۔ اس نے قیمت اپنے تھیلے سے نکالی اور بدھ بخشو کو جب سب کے سامنے دینے لگا تو بدھ بخشو نے کہا کہ اس کی قیمت میرے سامنے اور آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ ہی کا مرتبان ہے جو آپ نے توڑ کر باہر پھینکا تھا، یہ آپ ہی کو جا رہا ہے، اس میں میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ تو اسے یاد دلایا، اس رئیس کو یاد آیا، اور اس کے بعد یہ ایک بہت خوبصورت جملہ بدھ بخشو نے کہا کہ یہ ٹوٹا ہوا مرتبان تھا جو آپ نے توڑ کر پھینکا تھا، اب یہ پیس آف آرٹ ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ چاہے چیز ہو یا انسان ہو، جب بھی ٹوٹتا ہے، جب دوبارہ بنتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے پہلے سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ انسان جب بھی ٹوٹے تو یہ نہ سمجھے کہ میں مرتبان کی ٹوٹی ہوئی کچھ کرچیاں ہوں، وہ یہ سمجھے کہ میں بدھ بخشو کے ہاتھوں سے بنا ہوا قیمتی مرتبان ہوں۔ اسی چیز کو مولانا روم نے دفتر چاہ میں
मसनवी रूमी में बड़ी खूबसूरती से कहा है कि एक किसान हल चला रहा था तो बेवकूफ़ आदमी आया। उसने कहा कि ज़मीन को क्यों तोड़ फोड़ रहे हो, ज़मीन को क्यों ख़राब कर रहे हो। तो किसान ने कहा कि बेवकूफ़ शख्स, में ये ज़मीन जब टूटेगी तभी कीमती होगी, क्योंकि जब आदमी को कोई ज़ख्म लगता है, जब तक उसे कोई निश्तर न छुए तो वो ज़ख्म ठीक नहीं होता। जब तक दर्जी कपड़े को न काटे तो लिबास नहीं बनता। जब तक ज़मीन टूट कर खोद कर नहीं जाती तब तक उसमें अनाज नहीं आता। यही हाल चीज़ों और इंसान का है, जब तक वो टूटती नहीं है तब तक कीमती नहीं बनती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाजवाब।